السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میں ایک بار پھر سے ناول راہ مہر بلائے برشت کا ایپیسوڈ 1 پڑھنے والی ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اب ایپیسوڈ کا ایڈیٹڈ ورژن ہے، اور آپ اسے ایک طرح سے اپڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شاید اس میں کچھ نیو سینس بھی ایڈ ہوئے ہیں نا، اور کچھ چینج بھی ہوا ہے۔ تو مجھے اس بارے میں رائٹر نے بتایا تھا، اینڈ شی آسکڈ می کہ میں اس کو اگر دوبارہ سے کر پاؤں گی، تو آئی تھاٹ کہ کیوں نہیں، کہ اگر کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں، کچھ ایکسٹرا سینس آئے ہیں، پھر کچھ بھی ہوا ہے، تو مطلب پھر ہمیں بھی اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے نا۔ تو میں اس کی ایک بار پھر سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو چلیے پھر بغیر کسی تاخیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حصہ اول، قصاص، قسط نمبر 1۔ بارش رکی نہیں تھی، صرف اس کی شدت میں ایک بے دلی آ گئی تھی۔ جنگل کی زمین کیچڑ نہیں تھی، وہ کیسی دلدل بن چکی تھی جس نے اپنی نرمی کھو دی تھی، اور اب ہر قدم کو ثبوت کی طرح تھام لینا چاہتی تھی۔ قدم اٹھانا آسان تھا، واپس نکالنا ناممکن۔ وہ لاش کو گھسیٹ رہا تھا، یہ عمل نہ جلدی میں تھا نہ کسی خاص برہمی کے ساتھ، بس ایک مسلسل ناگزیر حرکت تھی۔ کیچڑ پر اس کا وزن زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا، ہر چند قدم بعد ایک مختصر وقفہ پیدا کرتا، جس میں صرف سانس کی آواز رہ جاتی۔ ہر جھٹکے کے بعد سطح پر ایک نیا نشان بنتا، جو مٹنے کے بجائے زیادہ واضح ہو جاتا۔ گاڑی درختوں کے سائے میں کھڑی تھی، ڈگی کھلی، اور اس نے لاش کو اندر دھکیلا، اتنی خاموشی سے کہ گاڑی سے کچھ دور گیلے درخت کے تنے کے پاس ٹھہرے شخص اس ساری کارروائی سے بے خبر رہا۔ اسے بے خبر ہی رہنا تھا۔ اس شخص کے کانوں میں جنگل کی آوازیں موجود تھیں، بارش، پتوں کی حرکت، دور کہیں پانی کا بہاؤ۔ خوف نہیں، پچھتاوا بھی نہیں، صرف ایک ادراک کہ کچھ چیزیں اپنے وقت پر ختم نہ ہوں تو ان کا بوجھ دیر تک ساتھ چلتا ہے۔ گاڑی کے پیچھے ٹھہرے شخص نے گاڑی کے آگے ٹھہرے شخص کی گیلی پشت کو دیکھا۔ مجرم پیچھے تنی گردن سے ٹھہرا تھا، منصف آگے جھکی گردن سے ٹھہرا تھا۔ وہ مجرم کی موجودگی سے بے خبر تھا، اسے بے خبر رہنا نہیں چاہیے تھا۔ گیلے کوٹ کی ٹوپی کے نیچے چھپے مجرم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، اور وہ پلٹ گیا، مگر پیچھے کھلی رہ جانے والی ڈگی میں پڑی لاش نے ایک ہلکی سی سانس لی تھی، جس سے پلٹ جانے والا مجرم بے خبر تھا، اور اسے بے خبر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ چونچ میں دانہ پھنسائے چڑیا اپنے بھاری وجود کو تقریباً گھر سے اونچا اڑائے لے جا رہی تھی۔ جب اپنی منزل کے قریب پہنچتے ہی اس کا ہوا میں مسلط وزن ایک درخت کی ٹہنی سے ٹکرایا۔ وہ کھجور کا اونچا درخت تھا، وہ نیچے گری تو دانہ بھی چھوٹ کر نیچے گرا۔ ہوا میں ایک دم اسے نئی مخلوق نظر آنے لگی۔ گاڑی، گیٹ، مین گیٹ، اسلحہ، یونیفارم میں ملبوس گارڈز، دونوں طرف کیاریوں سے بھرا سبزہ زار، اور سبزے کے بیچ سفید چھوٹی ٹائلوں والی سڑک۔ گیٹ کے بعد سڑک پر داخل ہوتے ہی نظر آتا ایوان یامیر، بلند، روشن، وسیع، وسط و بالا، اور جسے دیکھتے وقت سر اونچا کرنا پڑتا۔ ایوان کے دوراہے، سراہے اور چوراہے سے سورج کی ابشار سابق کی طرح بہہ رہی تھی۔ اس ایوان کی دوسری منزل میں موجود ایک فراخ کمرے کی بالکنی سے جھانکتے ہی سب سے پہلا منظر جو دکھنے والا تھا وہ گلاس ڈور کے پار کا تھا۔ اگر کچھ اندر جائیں تو گلاس ڈور کی طرف اپنی پشت کیے، دونوں ہاتھ باہم پھنسائے، وہ سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے بہت ہی تھک چکا ہو۔ صبح تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ کچھ وقت مسلسل اسی انداز میں بیٹھا رہنے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھائے دیا، دائیں طرف قدم بڑھاتا ہوا آگے چلتا گیا۔ اس نے کچھ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑے وقت کے بعد سنہرے کف لنگس، پوری ٹائی
کلائی پر گھڑیال، کھوٹ، سنہری بٹن والی ویسٹ، بکھرے گیلے بالوں کے ساتھ تیار ہو کر وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، ٹھیک سامنے ہی کشش بھی ہاتھ باہم پسائے اس کا کوٹ اٹھائے اس کے سامنے ٹہری تھی اور چہرے پر وہی ابدی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ایک لمبا جبہ، سفید حجاب جس کے کونے پر کچھ سلیب کے نشان تھے، پہن رکھا تھا۔ ناشتہ لگ چکا ہے؟ اس نے ان کی طرف پرس کی تو انہوں نے اسے کوٹ پہننے میں مدد دی۔ وہ سر کو خم کرنے کے ساتھ قدم کمرے سے باہر رکھ گیا اور وہ نفاست سے پیچھے چلتی گئی۔ اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر شبانہ نے اپنا دوپٹہ تھوڑا پیچھے کھسکایا تاکہ اس کے بالوں کا پف نظر آ جائے، جسے بنانے میں آج وہ نماز کے وقت اٹھی تھی۔ وہ عموماً نماز پڑھتی تو نہیں تھی، پر چونکہ کوارٹر سے نکل کر اسے لاؤنج میں آنا تھا، اسی لیے آج اٹھتے ساتھ ہی اس نے نماز بھی ادا کر ہی لی تھی۔ احسان کیا؟ کہتے ہیں کسی نامحرم کو اپنا دل میں شامل کرنے سے آپ سے گناہ اور حرام کام ہی ہوتا ہے، پر یہاں تو میں اکثر ان کی آڑ میں نماز قرآن اور تسبیح پڑھ ہی لیا کرتی ہوں۔ کچھ شرمیلی سی مسکراہٹ سے کہتے اس نے ان کے دروازے کی جانب دیکھا، صفائی والے کپڑے کو اسی گلدان کے پاس جھٹکے سے رکھا جس پر سے وہ تھوڑی دیر پہلے دھول صاف کر رہی تھی، اور پھر تھوڑا دائیں طرف مڑ کر اس نے بڑے گلدان میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سنہرے شیشے کا گلدان آئینے کی طرح اس کی رقابت کو تشبیہ دے رہا تھا۔ شبی واہ، آج تو لگتا ہے ان کو مارنے کا ارادہ ہے، ورنہ اتنا پریٹی کون لگتا ہے بھلا؟ وہ ہلکی سی کھلکھلاہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے گرد لا رہی تھی، اور پھر اس نے سامنے کشش بی کے ساتھ ہال وے سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھا اور پچھلے 3 ہفتوں سے یاد کیا ہوا ڈائلاگ اور 1 مہینے کی سلیقہ دار ایکٹنگ کو جانپتے وہ ہال کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اب گزر کر ڈائننگ کی طرف جا رہا تھا جب شبی نے اسے اچانک رکتے دیکھا، جیسے کچھ ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ شبی اس کے کندھے کے پیچھے جھانکتی، اسے پیچھے سے اپنی گردن پر تیز گرفت محسوس ہوئی اور وہ مڑے بغیر ہی کراہی، کیا اماں؟ جلا کر اپنی گردن چھڑوا کر مڑی، جھلی نہ ہو تو یہاں کیا کر رہی ہے تو؟ ہاں؟ شبی منہ بسور کر اماں کو گھورتی رہی، 1000 بار بولا ادھر اوپر والے پورشن نہ تشریف لایا کر، یہاں آنا۔ ارے اماں، اس بھی نے خود بولا تھا، کہہ رہی تھی آج کل اوپر کا کام زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے میں ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے آ جاؤں۔ اماں کے پیچھے بڑے گلدان سے صفائی کا کپڑا اٹھا کر اسے ثبوت بھی دیا، اور پھر اس نے اپنی اماں کے چہرے پر غصے کو جاتے اور پریشانی کو آتے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ اسے جو کر بولی، پھر نظروں کو توقف کیا تو پیچھے دور وہ ٹہرے تھے۔ اماں، اب ان کو کیوں دیکھ رہی ہے ایسے؟ وہ صاحب نا جو بڑے گنے انسان لگتے ہیں۔ شبی نے آنکھیں گھمائیں، جج صاحب کی بات کر رہی ہوں؟ مگر اماں نے گویا سنا ہی نہیں۔ یہ بات تمہاری سوچ کی نہ ہے، پر بی نے کہا ہے کہ صفائی کر تو بس صفائی پر دھیان دے اور نیچے مر، اور ہاں جلدی مرنا نیچے۔ وہ گیلی ناک سکیڑتے ہوئے مڑی تو شبی نے بازو پکڑ کر روکا، تو صاحب کی بات کر رہی ہو نا؟ اس نے پھر سے بے چینی سے پوچھا۔ اماں رک گئیں، آنکھوں کے تاثر عیاں ہوئے، عجیب سی حسرت تھی۔ تو صاحب پر دھیان کم دیا کر، ہمارا کام یہاں صفائی کرنا ہے، مالک کی زندگی میں دخل اندازی کرنا نہیں۔ پھر ذرا رک دور دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کافی دیر تک دیکھتی ہی رہی۔ مجھے یاد ہے جب یہ میڈم کو اسپتال سے گھر لائے تھے، تب تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لگتی ہیں ان کی اور کون ہے، مگر شبی سانس لینے کو وقفہ لیا۔ میڈم کی حالت ایسی تھی کہ بس دیکھ کر بھی نچڑ جاتا تھا۔ وہ اتنی برے طریقے سے زخمی ہوئی تھی، منہ، ہاتھ، سر، کچھ بھی نہیں بچا تھا، ایک آنکھ پوری زخمی ہو چکی تھی۔ اس لیے پھر سے مڑ کر شبی کو دیکھا، اس صاحب سے دور رہو، ہم کو کوئی نہیں پتا کہ یہ سب میڈم کے ساتھ کس نے کیا۔ پتہ ہے کہ صاحب پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سب انہوں نے کیا میڈم کے ساتھ، مگر وہ حقیقت میں میڈم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر مجھ سے سچ پوچھنا تو مجھے صاحب کا بھی اس میں کوئی ہاتھ لگتا ہے، مجھے صاحب پر بھی بھروسہ نہیں۔ شبی نے اکتاہٹ سے اماں کے بازو چھوڑ دی۔ وہ دونوں اس وقت اردو اپنی مقامی زبان مراٹھی والے لہجے میں بول رہے تھے۔ ارے میرا یقین کر شبی، اس کی آنکھ
کان گال سب پھٹا ہوا زخمی سا۔ اماں بس بس کر، اس کو کیا کوئی کچھ کرے گا؟ ارے یہ میڈم جتنی، تھوڑی سرگوشی میں بولی۔ چلاک ہے نا، یہ تو صاحب کے لیے خطرہ ہے الٹا۔ رضیہ بائی کی چلتی زبان رکی، اس کی دھیمی آواز پر انہوں نے سرخ ہو کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ ہنس کر سر جھٹک گئی تھی۔ سامنے ہال کمرے کا دروازہ تھا، جس کی ایک طرف ڈائننگ ٹیبل اور اس کے بعد کچن۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ جیسے وہ کسی احساس کے تحت رک گیا۔ کشش بھی ان کے بالکل ہمراہ کر ٹھہر گئی تھی، ان کے چہرے کے تاثرات بڑھ کر۔ انہوں نے نظر پیچھے کی طرف کر کے اپنی پشت پر ان کے کمرے کے ساتھ والے دروازے کو دیکھا۔ یور آنر، متوجہ کرنے پر وہ ان کی طرف مڑا۔ تلوار صاحب کو فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ جلد یا بدیر انہیں عدالت میں گواہی دینے کے لیے بولا جائے گا۔ آپ کے کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ گواہی دیں گے؟ لہجہ کچھ پریشان سا تھا۔ وہ گواہی دیں گی؟ آپ بلکہ رہنے دیں، میں خود ہی مراد کو انفارم کر دوں گا۔ اور ہاں کشش بھی، وہ جیسے کچھ یاد آنے پر اس نے مکمل توجہ سے کشش بھی کو دیکھا۔ ایک نرس آئے گی، شاید آپ اسے جانتی ہوں گی، آیت نام ہے اس کا۔ وہ پہلے بھی کام کر چکی ہے جب مہر یہاں شروع میں آئی تھی۔ کشش بھی کے آئیبرو تعجب سے کھٹے ہوئے۔ وہی جو باسی صاحب کے اسپتال میں کام کرتی ہے؟ کیا یہ وہی نہیں جس نے اسپتال میں راہی مہر میڈم کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ چہرے پر تجسس بڑھا تو سامنے شخص نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا، ہاتھ دونوں پین کی جیب میں تھے۔ ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر آپ دوبارہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں اسے ایوانے میں؟ وہ کچھ سوچتی پشیمان نگاہوں سے پھر سے اس دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ کیونکہ وہ واحد انسان ہے جو میں ان لوگوں تک لے کر جا سکتی ہے۔ اب تک جتنے بھی لوگ ان لوگوں سے رابطے میں تھے، ان میں سے یا تو وہ غائب ہو گئے یا پھر وہ قتل کر دیے گئے۔ آیت ممتاز وہ واحد عورت ہے جو ابھی تک زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس کے پیچھے دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی کہ وہ ان لوگوں سے بچ نکلی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ ابھی تک کسی شہر میں نہ ہوتی، تو یقیناً ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسری وجہ ہی درست ہے۔ کلائی اوپر کر کے رسٹ واچ پر وقت دیکھا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک انہی لوگوں سے رابطے میں ہے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر ٹھیک کشش بھی کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، اور میرے اندازے کے مطابق وہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اس گھر میں واپس آنے کا، اور مجھے اسے وہ بہانہ دے دینا چاہیے۔ قریب رہے گی تو ہم اس پر ٹھیک سے نظر رکھ سکیں گے۔ لیکن کشش بھی نے کچھ الجھ کر قاصر ہو کر دروازے کی جانب دیکھا۔ لیکن یور آنر، اس سے میڈم کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ وہ پھر سے جب وہ پچھلی بار آئی تھی تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ تب میں نہیں جانتا تھا اس کی اصلیت۔ اس کے تاثرات ذرا نرمی میں بدلے۔ میں جانتا تھا کشش بھی، لیکن پھر بھی میں نے آنے دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ مہر کی جان تو کیا، انہیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش نہیں کرے گی۔ ایسا اس لیے کہ اسے مہر پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے اب دوبارہ بھی آ کر وہ یہی کرے گی۔ آپ فکر نہ کریں، مہر کو کوئی خطرہ نہیں آیت سے۔ اگر ہوا بھی تو میں دیکھ لوں گا۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مہر کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں ہر وقت ان پر نظر نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے یہ کام میرے لیے آپ کر دیے گا، مجھے بس رپورٹ دے دیجیے گا۔ کہہ کر وہ ایک بھی نگاہ اس بند دروازے کی جانب ڈالے بغیر مڑنا چاہتا تھا، لیکن کشش بھی نے اسے روک لیا۔ غلط کیا؟ کیا میں انہیں بھی ناشتے کے لیے اٹھا دوں؟ جیسا آپ کو، وہ کہتے کہتے مڑا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایک سرسری سی نگاہ اس جانب اٹھی جس جانب نہیں اٹھنی چاہیے تھی، کیونکہ اس طرف نگاہ اٹھتی تھی تو ماضی کے جذبات ٹھاٹے مارتے ہوئے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس کے سامنے کئی دھوئے مرنے لگے، جن میں بہت سے مرغولے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کہیں اور تھا اور کہیں اور پہنچ گیا۔ حال میں موجود وہ ماضی کی ایک جھلک بن چکا تھا۔ موجودہ دن یعنی 30 ستمبر سے کچھ ہفتے پہلے یعنی 4 مئی، لاہور کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ایک گھر کا منظر تھا۔ وہ ٹیرس پر ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ انہوں نے نارنجی رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ ان کے کالے چمکدار بال پونی میں بندھے تھے اور دوپٹہ شانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ موبائل کو تھامے مسلسل کسی کا نام چلائے جا رہی تھی۔ راہی مہر اب تک کیوں نہیں آئی؟ جبھی
تم نے کہا تھا تم اسے فون کر کے اس سے پوچھو گے، مجھے پلیز پتہ کروا کے دو کہ وہ کہاں ہے، وہ کب سے گھر نہیں پہنچی، مجھے بےحد پریشانی ہو رہی ہے۔ جبھی میرا اپنے باپ کے پاس ہے، اسے فون کر کے اس سے پوچھو گی تو اگر ابراہیم کو پتہ چل گیا تو ابراہیم بہت بڑا تماشا کر دے گا۔ پلیز مجھے پتہ کر کے دو کہ وہ کہاں ہے، اس کو گئے ہوئے یہاں سے تقریباً 9-10 گھنٹے ہو گئے ہیں، وہ اب تک واپس نہیں آئے۔ وہ پشیمانی سے کہہ رہی تھی۔ دبلی پتلی سی سنہری رنگت کے مالک، فیروزی جوڑا زیب تن کیے، سونے کے بھاری کڑے پہنے، جریوں زدہ چہرہ تکلیف میں مزید بوڑھا لگتا، اس وقت گھر کے ٹیرس پہ کھڑی تھی۔ آگے سے کچھ تسلی بخش الفاظ ادا کر کے فون بند کر دیا گیا تھا، پر یہاں تسلی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر دوپٹہ سر پہ پہنے چادر لپیٹے اپنا موبائل اوپر سے اٹھا کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس روڈ پر جانے والی تھی، وہ ایک بار پھر انہیں جگہوں پر، انہیں سڑکوں پر، انہیں سندھ میں جانے والی تھی جہاں وہ پہلے 4 بار جا چکی تھی، پر انہیں تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر اس جگہ جا رہی تھی جہاں انہیں خدشہ تھا، وہ ہر اس کونے میں جا رہی تھی جہاں انہیں ڈر تھا، اور ہر اس سنسان جگہ پر جا رہی تھی جہاں اکثر سنا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کی باسی-دار لاشیں ملتی ہیں۔ یہ کچھ 8 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو، آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ، ان کا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جبیب سامنے ہی سفید صوفے پر انہی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور زویا ابراہیم کو دیکھا۔ وہ تھوڑی قریب آئیں، جبیب اٹھ کر ان کے پاس گیا۔ اس وقت چلتے ہوئے وہ زویا کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ کتنا سنگین ہو چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بہت بار کچھ کہہ رہی تھی، کہیں جانے کا کہہ رہی تھی، کسی کو لانے کا کہہ رہی تھی، کسی کو فون کرنے کا کہہ رہی تھی، کچھ اپنے اندر کے خوف بتا رہی تھی، تو پر انہی خوف کے جواز میں خود ہی کو تسلی دے رہی تھی۔ زویا ابراہیم اپنے راہے کے لیے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امی بس کرے آپ، اتنا پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی، وہ شاید کسی دوست کے گھر۔ وہ بات کہتے ہوئے رکا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ خود کو بھی جھوٹی تسلی دے رہا تھا۔ آپ اتنی کیوں فکر کرتی ہیں؟ اور ویسے بھی وہ کوئی بچی نہیں ہے جتنا آپ اسے ناسمجھ سمجھتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے، وہ خود کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ راہے امی، اسے اتنی آسانی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے کہتے دھیما ہو گیا، کمزور سا۔ اسے اتنی آسانی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جبیب ابراہیم کا کمزور حزن بھرا لہجہ تھا۔ وہ اس وقت خود پر بھی انہی جھوٹی تسلیوں کے سہارے ضبط رکھے ہوئے تھا۔ تسلی کے علاوہ تھا ہی ان کے پاس کیا؟ قیامت۔ راہ مہر ابراہیم کو گھر سے لاپتہ ہوئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، جن میں 8 گھنٹوں کی وہ الجھی رات تھی جو زویا نے گزاری تھی، اور وہ جبیب کے سامنے چیخ چلا کر زبردستی پولیس اسٹیشن جا کر وہاں بیٹھی رہی تھی، اور انہوں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اس کے بعد جبیب انہیں زبردستی واپس گھر لے آیا تھا۔ راہ مہر کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ ہاسپٹل سے آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جبیب نے انہیں تکیے کے سہارے بٹھا دیا اور قدم اٹھا کر وہ کچن کی طرف بڑھا، پانی لینے۔ وہ کچی نیند میں تھا جب وہ اپنی ماں کی آواز سن کر جاگا۔ اس نے کچن میں کچھ فرش پر کچھ چمکتی ہوئی چیز محسوس کی، جیسے کوئی پانی ہو۔ اسے کچھ دن پہلے زویا کی شکایت یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سنک سے پانی لیک ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کچن کا فرش پانی سے بھر جاتا ہے۔ اس پانی سے عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر سر جھٹکتے ہوئے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس نے فریج کے اوپر سے دوائی کا ڈبہ اٹھایا اور پھر فریج کے اندر سے پانی کی بوتل نکالی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ جبیب ابراہیم تھم سا گیا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ماں کے کمرے کے ساتھ والے دروازے کو کوئی باہر کی طرف سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر ٹیرس تھا۔ حرکت چلتی چلتی تھمی تو اس نے بے اختیار سانس لینے کی کوشش کی، گہری سانس کھینچی، پھر سر تعصب سے ہلا کر جھکا لیا۔ یہ اس کا وہم تھا۔ وہ 2 دن سے سو نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے بھاری اور سرخ متروم ہو چکے تھے۔ اس نے دوائی اٹھا کر زویا کے منہ کی طرف بڑھائی، جنہوں نے اسے لینے کی کوشش تک نہ کی۔ جبیب نے ہاتھ نیچے کر کے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ وحشت زدہ، خوف سے تر چہرہ لیے وہ کسی نقطے کو تکیے جا رہی تھی۔ اب ہمیشہ سے ایک بات کہتی آ رہی ہے امی،
جب کوئی نہیں سنتا تو اللہ سنتا ہے۔ جبیب نے دوا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی، جھک کر زویا کے دونوں ہاتھ پکڑے، انہیں شگفتگی سے دبایا۔ وہ بھی سن بیٹھی رہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، میں ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ وہ میری بہن تھی، میری جڑواں بہن، ہم دونوں ایک تھے۔ اس کی آواز رن گئی۔ زویا نے جواب بن پتھریلا چہرہ جبیب کے جھکے سر کی طرف موڑا۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو وہ لب بھینچ کر ضبط کر گیا۔ تم دونوں ایک تھے نہیں، تم دونوں ایک ہو۔ وہ زندہ ہے جبیب، وہ واپس آئے گی۔ پھر کچھ پل رک کر پوچھا، ہے نا؟ ان دو لفظوں نے جبیب کے سارے وجود کو ڈھیلا کر دیا تھا۔ اس نے سر ہولے سے اٹھایا، وہ بھی کہیں دور دیکھ رہی تھی۔ راہی زندہ ہے؟ ہلکی آہستہ آواز۔ جبھی پیچھے ہوا، اس نے ہاتھ بڑھا کر دوا اٹھائی اور بنا نظریں ملائے وہ دوا زویا کی طرف بڑھائی، ساتھ ہی پانی کی بوتل رکھ کر اونچی کر دی۔ انہوں نے پانی لے کر پیا، دوا نہیں لی۔ یہ وہ دوائی نہیں ہے جو میں اس وقت لیتی ہوں۔ وہ زویا کی آواز پر چونکا، پھر سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر قدم رکھ گیا، اور اس بار بھی اس نے وہی آواز سنی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ آواز ٹھیک کچن کی کھڑکی سے آئی تھی، جیسے وہاں پر کوئی موجود تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ فریج کی طرف بڑھا۔ اس نے اوپر سے دوائی اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کے پاؤں سے پانی میں تیز دھار آواز پیدا ہوئی۔ جبیب نے جیسے لائٹ جلا کر دیکھا، کچن کا فرش پانی سے سارا بھرا تھا اور پانی اب تک کمروں میں بھی داخل ہونے لگا تھا۔ فضا میں بھینی بھینی سی بدبو پھیل رہی تھی۔ پانی کا رنگ مختلف تھا، بدبو عجیب تھی، لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کر گیا۔ اپنے گیلے پیروں کو برہمی سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک دراز کھول کر وہاں سے دوا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ بڑبڑاتے ہوئے اکتاہٹ سے وہ واپس مڑا ہی تھا کہ جھٹکے سے سارا گھر تاریک ہو گیا۔ بجلی چلی گئی۔ اسے چنبا ہوا۔ یہ بجلی کے جانے کا وقت تو ہرگز نہ تھا۔ جبیب کی کدورت میں اضافہ ہوا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کی، اور وہ زویا کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازے کی طرف دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہاں دروازے کی اوٹ میں کچھ چمک رہا تھا، گہرا سا، پھیلتا ہوا، وہی جو پانی سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اور جبیب ابراہیم کی کسی نے سانسیں کھینچ لی تھیں۔ وہ بہتا ہوا خون تھا، تازہ اور تیز دھار میں پھیلتا ہوا۔ جبیب سانس رو کے ٹارچ کی روشنی کو دروازے کے قریب لے جاتا گیا۔ کمرے کے اندر سے خون نکلتا ہوا پھیل رہا تھا، اور دروازے کے قریب آ کر ٹارچ رکی۔ جبیب ابراہیم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ روشنی کا رخ دروازے کی جانب سے، جہاں سے سونے کے بھاری کنگن والا ہاتھ سطح پر واضح تھا، کلائی خون سے بھری تھی۔ دروازے کی اوٹ سے نکلے بکھرے سیاہ بال۔ آگے سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا، اور جب تک سمجھا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ہلکی چھاپ سنائی تھی، قریب آتی ہوئی، پہلے 2 قدموں کی، پھر ڈھیر سارے قدموں کی۔ اگلا سانس نکلنے سے پہلے ہی اسے ایک تیز نکیلی چیز اپنی گردن کو چیرتی محسوس ہوئی۔ احتجاج کرنے کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ کو گردن تک لے جا کر اس سے چپچپے خون کو چھوا، پھر وہ منہ کے بل گرا۔ خون کی دھار کے ساتھ کئی زنگیاں بہہ رہی تھیں۔ آخری احساس جو جبیب ابراہیم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے محسوس کیا تھا، وہ کسی کے اس کے عقب میں ٹھہرنا تھا۔ وہ شخص پورا سیاہ تھا، سوائے آنکھوں کے، اور اس کے بعد اپنے وجود کو گھسیٹے جانے کا، قدموں کی چاپ، چھپ پڑتی آوازیں، بھینی بھینی بدبو چاروں سو۔ وہ جو کچن میں پانی تھا، وہ پانی صرف نہیں تھا، اس میں پیٹرول بھی شامل تھا۔ قدموں کا دور جانا، دروازے، کھڑکیاں، کمرے، گھر، سانسیں، دل اور دماغ، سب کا ایک ساتھ بند ہونا۔ پھر خاموشی میں تیز بڑبڑاہٹ ہوئی۔ ہوا نے رنگ بدل لیا۔ فضا میں دہکتی آگ کے نارنجی شعلے پھیلے۔ کسی نے خاموشی کا گلا گھونٹا تھا۔ اب ہر طرف ہولناک شور مچنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تیزی سے راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس نے بے حد زور سے دروازہ کھولا تھا، اور سامنے بیٹھے شخص نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا ہی تھا کہ اس نے ایک ہی جھٹکے سے جا کر اس شخص کا گریبان پکڑا۔ سرخ ببو کا چہرہ لیے اس کے چہرے کے قریب جا کر وہ دہاڑتے ہوئے بولا تھا، جب میں نے تمہیں کہا تھا
کہ تم ان باڈیز کو ان کے خاندان والوں کو نہیں دو گے تب تک، جب تک میں ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروا لیتا، جب تک مجھے اٹاپسی رپورٹ نہیں مل جاتی۔ پھر تم نے کس کے باپ سے پوچھ کر یہ کام کیا؟ پولیس انسپکٹر ہراساں ہو کر نظر اونچی کیے دیکھتے ہوئے بدک بولا، جسٹس شانیار، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ ابراہیم صاحب نے مجھ پر بہت دباؤ ڈالا تھا، ان کی بیوی اور بیٹے کی لاشیں تھیں، انہوں نے جنازہ کرنا تھا، میں بھلا انہیں کیسے نہ دیتا، اور اوپر سے بھی دباؤ ڈالوایا گیا تھا۔ اگر اوپر سے آرڈرز نہ آتے تو میں آپ کے آنے تک کا انتظار کر لیتا، لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ گریبان انگلیوں میں بھینچے، لبا ہم پیوست کیے اسے درستی سے دیکھے گیا، چند پل، چند لمحے، پھر اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کے انداز میں واپس گرا، اور ویسے بھی اس نے جلدی مزید وضاحت دینی چاہی۔ سامنے ٹھہرا شخص جب اپنی کن پٹی کو مسلتے ہوئے دوسری طرف رخ کیے ٹھہرا تھا، کھڑکی سے جھنکراتی روشنی اس کی پشت پر پڑتی تھی۔ وہ قیمتی موزوں لباس میں ملبوس تھا، سفید کوٹ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو کلائی پر لگے سنہرے کف لنکس نظر آئے، اور ساتھ میں سنہری گھڑی۔ پیچھے سے نظر آتے چھوٹے بال سیاہ تھے۔ ان ماں بیٹے کی موت گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی، پولیس بھی ساری تفتیش کر چکی ہے، پھر پوسٹ مارٹم ضروری تو نہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی جب وہ مڑا، ہلکی شیو، گھنی آئی برو، تیکھے نکوش، اور چہرے پر قدرتی وجاہت تھی۔ بلا توقف اس نے اس کی ٹائی کو کھینچ کر اس کی گردن کے گرد کستے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا۔ ابراہیم خان کو تو میں دیکھ لوں گا، لیکن اس سے پہلے تم یہ یاد رکھنا کہ میری بات نہ مان کر تم بہت جلد پچھتانے والے ہو۔ وہ جس طرح کٹ سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ کرسی پر بیٹھے انسپکٹر نے گردن پر ہاتھ رکھے بے اختیار گہری سانسیں لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تھا اس نے اپنی کار کے سامنے کھڑے اس شخص کے ہاتھ سے فائل کھینچی اور سیدھا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اور جاتے ہوئے اس نے بنا مڑے اونچی آواز میں کہا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے اس پوسٹ مارٹم کے بارے میں۔ پھر رکا اور ذرا چہرہ کندھے کی جانب جھکایا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا؟ سوال مستعد تھا۔ پولیس اسٹیشن سے باڈیز کو اکیلے رات کے لیے غائب کروا کر واپس رکھوایا ہے، کسی کو بھی کسی چیز کی بھنک نہیں پڑے گی۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کبھی ہوا ہی نہیں۔ ہلکے سفید کوٹ والے آدمی نے سر ہلایا، اور غسل کے وقت گھر کے افراد کو کچھ علم تو نہیں ہوا؟ نہیں، میں خود گیا تھا وہاں سب دیکھنے۔ اور ٹھیک ہے، گڈ۔ بات کاٹ کر کہا، سلطان مجھے اس کیس کو اپنے فرم کے ہاتھ میں لینا ہے، کس طرح، کیسے، کیوں، یہ مجھے نہیں پتا، پر مجھے اس کیس کی فائل اپنی میز پر چاہیے۔ سلطان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے متعجب ہو کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور ساتھ ہی کچھ کہنے لگا تھا کہ پر ہم اسے ڈبل چیک کریں گے۔ کار کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی، اور پھر ایک ہی زن میں گاڑی ریورس ہو کر سڑک پر گم ہو گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اور فرنٹ سیٹ پر ایک فائل پڑی تھی جو کار کی تیز رفتار کے باعث وقفے وقفے سے لڑکھڑاتی جا رہی تھی، اور نیچے کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ ناگواری سے اسے اٹھا کر پیچھے کرتا۔ ایسے ہی ہوا کے تھپیڑے اس پر حاوی ہوئے تو سر ورگ اٹھ کر ایک طرف ہوا۔ پہلا نام سیاہ حروفوں میں سجا تھا، اٹاپسی رپورٹ۔ سیاہ انگریزی حروف کے نیچے دو نام لکھے تھے، محروم نام، جبیب ابراہیم، سویا ابراہیم۔ ادھر سلطان سرمئی سوٹ، ویسٹ، کفلنگز، ٹائی پہنے ہوئے تھا، اور بالوں میں لگا سیاہ ہیئر بینڈ، جس کی وجہ سے وہ پیچھے کو ہوئے ہوئے تھے۔ وہ وجیہ مرد تھا۔ جب واپس مڑا اور پارکنگ کی طرف اس نے اپنے قدم بڑھائے تو سامنے نارنجی بالوں والی لڑکی کار کے سامنے پشت لگائے سینے پر ہاتھ باندھے دھوپ کی وجہ سے آنکھیں چندیائے ٹھہری اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر متلاشی تھی۔ وہ سیاہ کوٹ، ہرا ٹاپ، سیاہ پینٹ پہنے، بازو پر سفید بیگ لٹکائے سیدھی ہوئی۔ سلطان نے آگے قدم بڑھایا اور مسکراتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کار کے اندر بیٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ جھک کر سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے بولی، وہی جو تم نے سنا۔ اس نے ہلکا سے کندھے اچکا کر کار سٹارٹ کی۔ ذرا ڈرامے مت کرو، اس نے ہاتھ جلا کر کہا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کیس اپنی فرم کی طرف لیں، جبکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں،
ایک خبر تھی 3-4 تک پھیلی اور اب ختم ہو چکی ہے، اور وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اتنی دلچسپی تو اس گمشدہ لڑکی کے خاندان کو نہیں ہے ان 2 کیسز میں جتنی ہمارے جسٹس صاحب لے رہے ہیں۔ تم بھی تو اس بات کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ دیکھا جائے تو تمہیں بھی تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک بار کیس لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیس لینا چاہیے، ویسے بھی تم جانتی ہو ہمارا فرم ایسے ہی کیسز کو لیتا ہے جس میں بہت سے جھول ہوتے ہیں۔ متنازع مقدمات، سیدھا سیدھا کہو کہ شدید اختلاف والے معاملات کو چھیڑنے کا ریکارڈ ہے ہمارا۔ اس حادثے کو قتل ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ انہیں ہر اس جگہ دلچسپی لینی ہوتی ہے جو تنازع کا شکار ہوتی ہے، ہر اس جگہ جنگ چھیڑنی ہوتی ہے جہاں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، انصاف کے لیے ایک حد تک لڑنا ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے جہاں دوسروں کے لیے کی جانے والی مدد اپنی ہی قبر کی وجہ بن جائے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑا کر سر جھٹک گئی۔ تم فضول میں پرواہ کر رہی ہو یار۔ اس کی جانب دیکھتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کچھ وقت ہی لگے گا آنے میں، اور وہ نہیں جانتے یہ ان کی ضد ہے۔ ایک بار کیس ہمارے پاس آ جائے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ باہر تفتیش کرنے ہے، ڈبل چیک کرنے کے بعد انہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کیس میں کچھ نہیں بچا، اور ہمیں بھی۔ مگر اس کی بات ترچھی سے کاٹ دی گئی تھی۔ ان شارٹ، وہ جب تک اس کیس کو حل نہیں کر لیں گے تب تک انہیں چین نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہمیں چین کرنے دیں گے۔ گریٹ۔ نارنجی بال کی کچھ لٹوں کو چہرہ گھما کر کانوں کے پیچھے کرتی وہ تمکنت سے بولتے ہوئے سر جھٹک گئی تھی۔ سلطان نے مغموم ہوتے ہوئے اٹا اس کی جانب آئیبرو اچکا کر دیکھا۔ ہاں تو تم کیا ان سے اچھائی کی امید کر رہی ہو؟ جسٹس شانیہ یامیر ایک انتہائی مطلبی انسان ہے، اور اس بات کی گواہی میں سینے پر کھولتا سیسا رکھ کے بھی دے سکتا ہوں۔ خیر، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے بات بدلی۔ اب تم زیادہ اس بات پہ دھیان مت دو، اور ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں کل رات کو اپنی فائل دی تھی، اس فائل کا کیا بنا؟ وہ فائل تم نے چیک کی کہ نہیں؟ مجھے سچ بتاؤ، مجھے کوئی اچھا مشورہ دو۔ آخر مجھے یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ میں کسی کام کا ہوں۔ اتنے عرصے سے میں لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکا ہوں۔ تم نے لاسٹ ٹائم جو مشورہ دیا تھا میں نے اس پر عمل کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم سے یاد آیا، وہ جو ہسبینڈ کا میسج آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ… کون سا کیس؟ بات کے درمیان میں پوچھا گیا۔ ارے وہ جن ہسبینڈ وائف کی بننی رہی تھی، بات کے درمیان میں بتایا گیا، اور انہیں ڈائیورس چاہیے تھی نا؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے ہوئے کہا۔ کروا دی؟ اتنی جلدی؟ تم بس یہ پوچھو کہ کیس حل ہوا یا نہیں۔ ریما نے آنکھیں تنقیدی سے چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تو ہوا حل؟ بڑے سب سے پوچھا۔ نہیں، اتنے ہی تحمل سے جواب آیا۔ سلطان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ پوری فرم میں تمہیں کوئی وکیل اپنے ساتھ کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کیوں نہیں ہے مجھے یہ اچھے سے سمجھ آ رہا ہے۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا، احسان کیا تم پر اور نقصان کیا اپنا؟ ماتھے پر شکنے لیے اسے ملامت سے کہہ رہی تھی۔ کیا کیا تھا تم نے؟ پھر قدرے دھیما پڑتے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، اور غلطیوں سے ہی تو انسان سیکھتا ہے۔ خود کو تسلی دیتے اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے ڈبے سے ٹشو نکالنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی سلطان نے ہاتھ بڑھا کر شمال اس کی طرف بڑھایا۔ انہیں طلاق چاہیے تھی، 10 مرلے کا مکان برابر چاہیے تھا، اور بچے بھی۔ ریما نے رومال سے چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اس کی بات سنی۔ مزید بولتے رہنے کا جیسے اشارہ کیا۔ مکان کا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، مگر بچوں کا مسئلہ تھا، وہ 3 تھے۔ اب کی بار پسینے کی بوندیں سلطان کے ماتھے سے ٹپکیں۔ تو 2 چھوٹے بچے بیوی کے پاس رہتے، اور بڑے والا باپ کے پاس رہ جاتا، اور وہ بھی اگر وہ چاہتا تو 8 سال سے بڑا تھا تو اپنی مرضی سے ماں باپ میں سے کسی کو بھی چن سکتا ہے۔ یہ تو بتانے کی بھی باتیں نہیں خیر اب، مگر سلطان کو ضرور بتانے والی باتیں تھیں، لیکن خیر اب تک ریما ظفر لاعلم تھی، تب تک اس کے غلط اعمال بھی سہے تھے۔ مگر میں نے انہیں ایک الگ مشورہ دے دیا۔ کیا؟ اس نے توجہ سے پوچھا۔ طلاق لینے والوں کی طلاق کرواتے مشورہ نہیں دیتے، مگر وہ فی الحال اپنے ہونٹ سختی سے ہی بیچے پاس آئی۔ میں نے انہیں لیگل طور پر کہتے ہوئے کنونس کر لیا کہ انہیں ایک اور بچہ کر لینا چاہیے، پھر پورے 4 ہو جائیں گے تو وہ برابر بانٹ سکے۔ اور سلطان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ریما نے رومال اٹھا کے سامنے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ گاڑی چلاتے سلطان نے بڑی پھرتی سے اسے پکڑ کر واپس ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ یہ رومال پھینکنا پکڑنا اس کے لیے معمولی بات تھا، آگے ہونے والی وہ عزت افزائی بھی۔
تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم طلاق کروانے والے وکیل ہو یا میرج کنسلٹنٹ؟ ہاں؟ کنوتیت سے ایک کڑی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کا تحمل دیکھ کر اس کا خون مزید کھول گیا، مگر پھر چہرہ پھیر لیا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اس کے ساتھ سر کھپانے کا۔ چند منٹ وہ گہرے سانس لیتی اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے پرس سے موبائل اٹھا کر ایک فون نمبر ملایا۔ ہیلو، ہاں یاسر، کیسے آپ؟ اچھا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ جی، اگلے ہفتے تک مجھے میرے لیے ایک نیا اسسٹنٹ چاہیے، کسی بھی جونیئر اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ پر رکھ لیں۔ جی اوکے، آپ دیکھ لیں کوئی جو آپ کو بہتر لگے۔ تھینک یو یاسر، اللہ حافظ، کہہ کر اس نے موبائل واپس پرس میں رکھا اور چہرے کے گرد بکھرتے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا، اب کہ وہ قدرے پرسکون لگ رہی تھی۔ تم چائے پیو گی یا کافی؟ سلطان جو اب تک خاموشی سے اس کی سن رہا تھا بالآخر ایک رخ موڑتے ہوئے بولا، جوس، فریش اور ٹھنڈا، اسی جگہ سے جہاں ہم آخری بار گئے تھے، یاد ہے نا؟ پھر چہرہ موڑ کر پوچھا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھے بغیر گردن ہلائی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ناراض نہیں تھی، کام سے ہٹ کر بھی دونوں کے درمیان ایک تعلق تھا، جسے ریما ظفر جیسی ایک غیر معمولی لڑکی صرف دوستی سمجھتی تھی، تو سلطان جیسا معمولی مرد اس دوستی کے سوا سب کچھ سمجھتا تھا۔ کام کی بات ان دونوں کے درمیان خلل نہیں ڈالے گی، اور نہ ہی دونوں کے درمیان کی باتیں کام میں خلل ڈالیں گی۔ یہی اصول تھا، یہی معمول تھا۔ یاد آیا، کشش بی سے پتہ چلا کہ وہ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی ابھی تک جسٹس شانیار کے گھر پر ہے۔ سلطان نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ ریما کے وجود کا سارا خون نچڑ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ ڈونٹ وری، کسی مقصد سے ہوگی، اپنے آپ کو بر وقت مطمئن کرتے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ سلطان نے آئیبرو اٹھائے۔ مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکالی، بیک ویو مرر کو اپنی طرف کی اور بڑے نازک طریقے سے اس لپسٹک کو اپنے لبوں پر پھیرا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جسٹس شانیار کو چیریٹی کا تو ہرگز شوق نہیں ہے۔ پھر لپسٹک کا ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے سیٹ کے پرس سے ٹیک لگا لی۔ سلطان نے ایک بار مڑ کر ایک قاصر نظر اس پر ڈالی، چونکہ چہرے پر کچھ زلفیں جھکی تھیں، اس لیے کچھ بال پسینے سے اس کے چہرے پر چپکے تھے۔ وہ پھر سے چہرہ سامنے پھیرے سڑک پر نظریں مرکوز کر گیا۔ میں انہیں بھی بلا دوں؟ وہ جیسے ہی خیالوں کے پہاڑ سے چوک کر باہر نکلا تھا، اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ کشش بھی سامنے اسی مزاج کے ساتھ ٹھہری تھی۔ اس نے پھر چہرہ دوسری طرف موڑا، دروازہ ویسے ہی بند تھا۔ شانیار نے سر کو کسی نامعلوم احساس کی جستجو میں آ کر جھٹکا اور پھر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے اپنا بریف کیس تھاما۔ اس نے قدم بڑھاتے ان سے کہا، آپ ایک کام کریں، دراصل مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ اپنے الفاظ پورے نہ کر سکا، دروازے یکدم کھلا۔ وہ آ گئی تھی۔ موجودہ درجہ حرارت نے حرکت کی، رخ پھیرا اور بدل گیا۔ اب وہاں ٹھہرے ہر شخص کو خنکی کا احساس ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی، مصروف سے انداز میں اپنے کندھے پر لٹکے بیگ میں ہاتھ ڈالے آگے آ رہی تھی۔ سر اٹھا کر سیدھ میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے وہ شانیار کے پاس سے گزر کے چلی گئی۔ اس کے گزرنے پر ٹھہر سا گیا تھا، مگر وہ ٹہرنے والوں میں سے نہ تھی۔ میں ناشتہ کروں گا اور اس کے بعد دیکھ، وہ ابھی تک اس کی پشت کو رہا تھا۔ آپ پھر اپنا بریف کیس مجھے دے دیں، کشش بی نے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ بریف کیس لے لیا۔ جسٹس شانیار یامر نے بدک چہرہ موڑا اور سر کو خم کیا، البتہ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ شانوں پر گرا تھا، بالوں کی موٹی چوٹی بنا کر پیچھے کی طرف ڈالی تھی۔ وہ سیدھا جا کر سربراہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شانیار بھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے دوسری سربراہی کرسی کو کھینچ کر بیٹھا اور کشش بھی ان دونوں کو ناشتہ لگوانے لگی۔ وہ اب تک اپنے موبائل پر جھک چکی تھی، ایک کان کی لو میں سفید بالی چمک رہی تھی۔ شانیار کا دھیان دوسرے کان کی لو پر گیا۔ وہ خالی طور بے حد بری حالت میں تھا۔ کان کے گرد جگہ جمع ہونے والا گوشت بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ پتوں پر گرتی بارش، سوکھے پتوں کے قدموں سے کچلنے کی آوازیں۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور سر جھکاتے ہوئے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ کان کی وہ زخمی لو سے واپس ماضی میں کھینچ لے گئی۔ 14 مئی
وہ کورٹ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیور سے اپنی کار کی چابی لی تھی اور اسے اپنے ساتھ نہ آنے کی سخت تنقید کی تھی۔ سلطان نے اس کا بریف کیس فرنٹ سیٹ پر رکھا تھا اور پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کار مین روڈ پر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھے اپنی کوہنی کھڑکی سے ٹکائے پرسوچ نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹرافک کے سامنے آ کر رکا تھا۔ بے حد ٹرافک ہونے پر اسے تھوڑی سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ آج چاہتا تھا کہ کار رکے نہیں بلکہ چلتی رہے۔ کار سے بغیر باہر نکلے ہی اسے وہاں سے کچھ صاف جگہ سے نظر آیا تھا کہ سامنے ایک موٹر سائیکل کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی کار گرین ٹاؤن کے پیچھے والے راستے کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ سڑک لمبی تھی اور ایوان کا راستہ تو یہاں سے تقریباً لمبا ہی پڑتا تھا، مگر وہ آج حد سے زیادہ بیزار تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے کے باوجود کچھ قطرے فرنٹ سیٹ پر آ کر رک گئے۔ کسی بڑی چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس کی کار ایک دم رکی تھی۔ آنکھوں کو چندیا کر دیکھتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا۔ سامنے ایک بڑا درخت گرا پڑا تھا، ایسے کہ سڑک کے دوسرے حصے پر بس ایک موٹر سائیکل کے گزرنے کی جگہ تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں زور سے گاڑی کے ٹائر پر مارا تھا اور پھر کافی آگے جا کر وہ وہاں سے کوئی راستہ نکالنے کا جائزہ لینے لگا۔ گاڑی اور اس گرے درخت کے درمیان فاصلہ اس قدر تھا کہ گاڑی کے قریب پیدا ہونے والی آوازیں اس تک ہوا میں پہلی بارش کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھیں۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ ناکام ہوا تو بیزار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے پیچھے کی طرف آیا۔ پیچھے سے اس نے ریموٹ سے ڈگی کھولی تاکہ وہ کوئی آلہ اپنی مدد کے لیے نکال سکے، مگر وہ ٹھٹکا۔ ڈگی پہلے سے ذرا کھلی تھی۔ دھیرے سے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے ڈگی کھولی۔ بارش، سبزے، گاڑی، درخت، کیچڑ، پتے، زمین اور آسمان، ساری دنیا جیسے پس منظر میں چلی گئی۔ رہ گیا تو بس وہ اور سامنے موجود انسان، خون اور کیچڑ سے لدا وجود، زخموں سے بھرا جسم اس کے سامنے موجود تھا، ایک سیاہ لمبے بیگ میں جس کی زپ ایک طرف کو ذرا سی کھلی تھی، جہاں سے اس وجود کے چہرے کا دایاں حصہ نظر آ رہا تھا۔ سامنے وہ بھوری مٹی اور سرخ خون سے لتھڑا کان تھا، جس کی لو خون سے بھری تھی، ایسے جیسے کسی نے کان میں موجود اویزوں کو کھینچ اتارا اور ساتھ میں کان چیرا گیا ہو۔ وہ ایک عورت تھی۔ ثانیہ یامیر کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ تنے ہوئے اعصاب سے ذرا نیچے کو جھکا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے ہاتھ بڑھا کر زپ کھولی۔ اس کی حالت اس قدر ناگزیر تھی کہ چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی تو اس کا سن ہوا ذہن تباہناک ہوا۔ وہ زندہ تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ پھر کسی ٹرانس میں موجود اس نے رد عمل کرنا شروع کیا تھا۔ راہداری میں تیزی سے اسٹریچر پر لیٹے زخم اور ٹھنڈے یخ وجود کو لیے 4-5 لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ لوگوں کو ہٹا رہا تھا۔ اسٹریچر آگے بڑھ چکا تھا۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ لال بتی جل چکی تھی۔ لوگ ادھر ادھر پھیل چکے تھے۔ ٹھہرا تھا تو بس وہ، تھمی تھی تو بس اس کی دنیا۔ اس نے دروازے کو دیکھا، ایک نظر اس وجود پر ڈالی۔ وہ وہی چہرہ تھا جس کو وہ یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ وہی حالت تھی جو اس کی حالت خراب کرنی تھی۔ اس نے اپنے قدم ہسپتال سے باہر کی طرف بڑھا لیے اور باہر جاتے ہی وہ پارکنگ ایریا جانے کے بجائے اس کے مخالف سمت چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کے پاس ایک خالی میدان آ گیا۔ وہاں وہ قدم قدم چلتا ایک سنہری بینچ پر جا بیٹھا، سر نیچے جھکائے، ہاتھ باہم پھنسائے اپنی نیچے پڑی گھاس کو تکتا رہا، یہاں تک کہ اس کی جیب میں بڑا فون تھر تھرانے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر اوپر دیکھا، ایک نام جگمگا رہا تھا۔ چند سانسیں، چند سماعتیں، پھر اس نے فون اٹھاتے ہی ذرا دھیمی آواز میں کہا، عباسی کے اسپتال آؤ مراد، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ اور آگے سے کچھ کہے جا رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پارکنگ میں ایک کار آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کار سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سب سے پہلے اس خالی میدان کی طرف اٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے وہیں ملے گا۔ اسے بینچ پر اس کی بیٹھی ہوئی پشت نظر آئی اور پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ وہاں سے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھا لیے۔
اس کے قریب آتے اس نے پریشانی کے عالم میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا؟ کیا ہو گیا شانیار؟ تم ہاسپٹل میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور کہتے کہتے وہ بری طرح چونکا، آواز بلند ہونے لگی۔ یہ تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ خون؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے شانیار کے ہاتھ پہ لگے ہوئے خون کے ہلکے دبے نظر آئے۔ شانیار، کیا تمہاری کار سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ بدک وہ اس کا بتاثر چہرہ دیکھ کر یہی اندازہ لگا پایا اور ایک نگاہ اسپتال کی طرف اٹھائی۔ تم میرا ایک کام کرو گے مراد؟ شانیار یامیر کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مراد متذبذب ہوا، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ دھیرے سے ٹائی ڈھیلی کرتا بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے کب میں نے تمہاری کوئی کام نہیں کیا جو اب تم ایسے پوچھ رہے ہو؟ پھولتا حیران پشیمان تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رعب دار قبرو شخصیت والا آدمی تھا جس کے چہرے پر اینک تھی اور آواز میں بھاری پن تھا۔ بولو کیا کام ہے؟ میری کار۔ بس یہ دو الفاظ ہی تھے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی زبان پر گردش کر رہے تھے۔ مراد نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ میری کار میں وہ تھی، مجھے نہیں پتا کون اسے میری کار میں اس طرح رکھ گیا۔ مراد کی آنکھیں اچنبے سے بھرنے لگیں۔ میں اسے اسپتال لے آیا ہوں، ابھی وہ ایمرجنسی روم میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم… کون ہے وہ؟ مگر آگے سے جواب نہیں آیا تھا۔ کیا وہ زندہ ہے اور رکھ گیا ہے؟ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں ابھی اور اسی وقت جاؤ۔ مجھے پتہ ہے رات ہو چکی ہے، مگر زیادہ دیر کی تو بارش ہونے کی وجہ سے ثبوت مکمل طور پر مٹ جائیں گے۔ اگر آج نہ ڈھونڈ پائے تو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو ایسی حالت میں میری گاڑی میں کس نے رکھا تھا۔ اور یہاں مراد کو جھٹکا سا لگا۔ واٹ؟ کیا مطلب تمہاری کار کی ڈگی؟ شانیار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہنا چاہ رہے ہو کسی نے کسی انسان کا قتل کر کے تمہاری کار کی ڈگی میں… قتل نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہی تھی، وہ میرے گود میں رکھے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، وہ میرے ان ہاتھوں میں سانس لے رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ سچ تھا یا نہیں، مگر آخر میں مراد کو شانیار کی آواز ذرا دھیمی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ شانیار یامیر اس وقت اپنی شخصیت سے ہٹ کر معلوم ہوتا تھا۔ مراد کا دماغ ویسے ہی گھوم کر رہ گیا تھا، مگر اس کے پاس شانیار کی طرح بیٹھ کر سوچنے کا وقت نہ تھا۔ وہ چند پل بیٹھا اور ان چند پلوں میں ہی وہ اس کے چہرے کو پڑ گیا تھا۔ پھر وہ اٹھ گیا کسی کو فون کرتے ہوئے۔ شانیار یامیر کو صرف مراد تلواری ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں سفید اور سیاہ کے مانند تھے، مختلف مگر ایک دوسرے کے بغیر ادھورے۔ یہ گرین ٹاؤن کے پیچھے کا علاقہ تھا جہاں پر رات کے وقت روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ گہما گہمی والی رات تھی، مختلف آوازوں کے جھنڈ تھے ادھر، کہیں کتوں کے قدموں کی آواز تھی تو کہیں ان کے سونگتے چہروں کی بنبناہٹ تھی۔ تیز قدم آگے بڑھ رہے تھے، بے حد اندھیرے میں ان کے ہاتھوں میں پکڑی روشنیاں جگنوں کے مانند لگ رہی تھیں۔ وہی بھاگتے بھاگتے کسی کی نظر اس حویلی کی طرف گئی جو 3-4 گھروں سے ذرا دور ٹھہری تھی، مگر ویران و سنسان لگتی تھی۔ اس پل حویلی کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھیں۔ اس نے اپنے قدم کسی نامحسوس انداز میں روک لیے، ٹارچ ہاتھ میں پکڑے اس گھر کی طرف کیے جس کا رنگ اس وقت اندھیرا لگ رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے اس کی طرف تب تک دیکھتا رہا جب تک اس کا سکتہ کسی کی آواز نے نہیں توڑا تھا۔ ارے منا، اس طرف آ، ہم اس ایریا کی طرف بڑھ رہے، یہاں کچھ نہیں ملا، چل چھیتی چھیتی کرتے پہنچ۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا سر پیچھے کیا، ٹارچ کی روشنیاں دوسری سمت بڑھ رہی تھیں۔ منا نے جھنجھلا کر ایک نظر اس گھر کو دیکھا اور پھر وہ ان گم ہوتی روشنیوں کے پیچھے لپکا۔ تقریباً بھاگنے والے انداز میں اس نے بابو چاچا کے قدموں کے 7 قدم بلائے تھے۔ تو ادھر کہاں رک گیا تھا؟ 1000 بار بولا ہے روشنیوں سے دور مت جایا کر اور نہ ہی زیادہ غیر ضروری چیزوں پر دھیان دیا کر۔ ہم یہاں جو ڈھونڈنے آئے ہیں اگر تو اس پر دھیان دے۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے ان کا سانس رک سا گیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر بولے تو آواز پہلے کے مانند بے حد کمزور محسوس ہوئی تھی۔ نہ یاد کر، چلا۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنے قدموں کو بھاری محسوس کرتے ہوئے انہیں مزید آگے رکھا تھا، ایسے جیسے وہ کسی پہاڑ کی سطح پر اوپر کی سمت جا رہا تھا۔ منا بس سر جھکائے آگے بڑھتا رہا، اس کے دماغ میں اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
مجال تھی جو وہ بھی کبھی بابو چاچا کی سن لیتا۔ بڈھے تو اکثر بولتے رہتے، انہیں بس سنا جاتا ہے، ان کے کہے پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ منا کا ماننا تھا۔ مگر وہاں میں نے صحن کو گیلا دیکھا۔ اس نے پھر سے پیچھے مڑتے ہوئے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بارش آئی تھی، ظاہری سی بات ہے وہ گیلا۔ مندر والے صحن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اب کی بار گردن موڑ کر پوری توجہ سے اسے بتانے لگا، ہاں تو پانی اندر بھی چلا گیا ہوگا۔ اس دفعہ منا چلتے چلتے ٹھیک اس کے سامنے آ رکا۔ نہیں، وہ سطح سیڑھیوں سے اوپر تھی۔ وہ بزد تھا۔ شبنم بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایک اور کمزور دلیل۔ واہ چاچا، منا نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ ڈالا، اتنی صاف و مہنگی شبنم ہمارے گھر کیوں نہیں گرتی؟ کیا مطلب مہنگی؟ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر چونک کر پوچھا۔ آپ کے منا نے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کو اپنی گردن کے پیچھے رکھ کر اپنا سر اس پر گرایا اور دور سے نظر آتی اس حویلی کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ شراب تھی وہ۔ چاچا جھٹکا کھا کر ذرا پیچھے ہٹا۔ ارے کیا بکے جا رہا ہے؟ اسے جھڑکنا چاہا۔ بک نہیں رہا چاچا، ارے ہم بھی تو تھوڑے سے دماغ کے مالک ہیں، ان امیروں کو لگتا ہے کہ دماغ و پیسہ دونوں بس انہی کے پاس ہوتا ہے۔ ذرا وقفے سے وہ پھر سے بولنے لگا، آس پاس کے سارے لوگوں سے یہی پتہ چلا کہ یہ حویلی پچھلے کئی سالوں سے زیر استعمال نہیں ہے، اس کے مالکین کب کے جا چکے ہیں یہاں سے۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ یہاں کے مالکین نے خودکشی کی تھی اس گھر میں، تب سے اس گھر کو آسیب زدہ سمجھتے ہیں سب۔ لیکن خیر، جن لوگوں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اسے یہیں لائے ہوں گے، مجھے یقین ہے اس سے بہتر جگہ بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اس کی بات کو چاچا نے اکتا کر کاٹا۔ اچھا بس اب چپ، 1000 بار بولا ہے ایسے کاموں میں نہ پڑا کر جہاں ہم جیسے لوگوں کی اوقات حشرات کے برابر ہو۔ وہ آئے ہیں نا افسر صاحب، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، تو زیادہ بن، اب چل بس۔ اسے بازو سے پکڑتے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ ارے مگر ہمیں تلاشی کا کہا ہے، اور ہمیں یہ تلاشی کرتے ہوئے تو پتہ چلا ہے۔ منا بیزاری سے انہیں روکتے ہوئے بولا، تلاشی اس سبزی کی کرنی ہے، ہم نے اس آسیب زدہ گھر کی نہیں۔ انہوں نے بھی اب ذرا بلند آواز میں غصے سے کہا، ہاں مگر پھر بھی دیکھ منا، ان امیرزادوں کے پاس دماغ ہو یا نہ ہو، لیکن پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہر دماغ والے کو اپنا ناخنوں کے بیچ مسل سکتے ہیں۔ تو نیا بھرتی ہوا ہے تو تجھے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں بات پیسے والوں کی آ جائے وہاں اندھا گونگا بہرا سب ہو جایا کر۔ ان کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلتے منا نے قدرے اکتا کر اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال لیے تھے۔ وہ اس بددماغ بڈھے سے بحث میں کبھی جیت نہیں سکتا تھا، مگر ہاں وہ اپنا اگلا لاہی عمل ضرور تیار کر رہا تھا۔ حال کچھ پل وہ تجسس اور حیرت سے پلٹ پر بکھرے ٹوسٹ کے چھوٹے انگنت ٹکڑوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اسے کسی کی نظروں کا تیر محسوس ہوا تو اس نے چہرہ اوپر کیا۔ کشش بھی اپنی مخصوص جگہ پر ہاتھ باندھے ٹھہری تھی اور کافی عجیب نظروں سے اس کی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ شرمندگی کچھ ندامت سے اس نے چہرہ سامنے کیا، گویا وہ کسی اور کی نظروں کا بھی منتظر تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک تھکن زدہ سانس نکلی۔ وہ ہمیشہ کی طرح چہرہ ٹیبل پر پڑے موبائل پر جھکائے بیٹھی دونوں ہاتھوں میں جام بریڈ لیے ناشتہ کر رہی تھی۔ ثانیہ یا امیر کو پر اعتماد تھا کہ سامنے بیٹھی عورت نے اسے دیکھا ہوگا، نہ ہی وہ اسے دیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہوگی۔ نہ جانے کیوں اس نے اس کے چہرے کا موازنہ اس چہرے سے کیا جو اس نے تقریباً 2 مہینے پہلے دیکھا تھا۔ وہ خون لدہ کان جو اس وقت خالی خالی تھا، وہ زخمی نیل و نیل بند آنکھیں جو بے نیازی سے مصروف تھی، وہ مردہ چہرہ آج اسے مردہ محسوس کروا رہا تھا۔ چہرہ واپس پلیٹ پر جھکاتے ہوئے اس نے پلیٹ دور کی اور ایک جگہ گلاس جوس کو اٹھا کر اس نے کچھ گھونٹ پیے، پھر ناپکن سے لب تھپتھپاتے ووٹ نہیں لگا تھا کہ کنکھیوں سے اس نے دیکھا تھا کہ اس کے چہرے کے ارد گرد کچھ بال چپکے تھے جیسے چہرہ پسینہ تھا۔ اس نے ایک دم محسوس کیا کہ کمرے میں حبس تھی۔ اف! پہلے سوالیہ نظروں سے کشش بھی کو دیکھا، اس کی توجہ پا کر فوراً سیدھی ہوئی تھی، پھر سمجھ آ جانے والے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہال وے کا اے سی خراب تھا، میں نے سلطان کو کہا بھی تھا کہ کسی کو بھیجنے کے لیے، لیکن اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے کشش بھی کو دیکھا۔ آپ نے آفس میں رابطہ نہیں کیا؟ کیا تھا لیکن پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔
چھوڑیں، میں دیکھ لوں گا خود۔ البتہ کشش بی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں انہی کا تو بتا رہی تھی آپ کو، ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف کو مندمل کر دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جب تک نیا نہیں آتا تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا، خاص طور پر آپ کی فرم کے لیے اور گھر کے لیے۔ آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ جب تک نیا اسٹاف نہیں آئے گا تب تک کام نہیں ہوگا؟ اس کے سوال پر کشش بھی تھوڑی قریب جھکی۔ تالوار صاحب نے خود آپ کے لیے پیغام بھیجوایا تھا۔ شانیار نے ایک نظر سامنے ڈالی، پھر ناپکین سے ہاتھ صاف کرتا وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یعنی کیس کی وجہ سے تالوار صاحب ہمیں اپنے کاروبار سے دور رکھ رہے ہیں؟ کشش بھی ذرا ٹھٹکی۔ نہیں، میرا مطلب ایسے سوچنا نتیجے پر پہنچنا ہوگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں جاتی ہوں باپ بیٹوں کے نیچر کو رہنے دے، بس ہم فیملی ہیں، اور اگر وہ کاروباری پیچیدگیوں کو ذاتی نہیں لاتے تو میں بھی نہیں لاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے اسے پکارا، مہر، اب ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی یا میں خود چلی جاؤں گی؟ سرد آواز اور خشک تاثرات سے کہتے راہ مہر ابراہیم اپنی کرسی سے اٹھی اور گلاس ڈور کی طرف مڑ گئی۔ ایک بی کی آواز سے دروازہ سلائیڈ ہوا اور اس کے جاتے ہی خود بخود بند ہو گیا۔ یا میں گاڑی کا بندوبست کروا دوں آپ کے لیے؟ اس کو جاتے دیکھ اس کے جملے مکمل ہوا تھا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلا تھا تب راہے کی کار مین گیٹ کراس کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی کار کی طرف بڑھا، نگاہیں ابھی بھی اسی دھول اڑاتی سڑک پر موجود تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا اور جب ڈرائیور آگے بڑھ کر بریف کیس لینے لگا تو اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ 1000 بار بولا ہے رہبر، میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں ابھی، اسی لیے میرے کام مجھے خود کرنے دیا کرو، اب گاڑی چلاؤ۔ رہبر اس کے آخری حکم پر تیزی سے سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ جب گاڑی مین روڈ پر آگے بڑھ رہی تھی تو شانیار نے اچانک ہی پوچھا، جس پر رہبر کو چند منٹ لگے سمجھنے میں کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کافی عرصے پہلے اس نے راہ مہر کی کار میں ایک ٹریکر لگایا تھا، جب وہی معمول کی سیفٹی تھی۔ سر وقت کے حساب سے تو انہیں اس طرف آفس والے راستے پر ہونا چاہیے، مگر یہ تو مخالف سمت میں جا رہی ہیں۔ ڈیش بورڈ پر لگے ٹیب پر چلتے اسکرین سے اس نے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے ہونے کی وجہ سے اس کی ٹائی ذرا دیر کے بعد اڑ رہی تھی۔ پیچھا کرو۔ رہبر نے تابعداری سے سر ہلایا۔ وہ اپنے کندھے سے لٹکائے بیگ کو پکڑتے ہوئے لائبریری کے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ چوٹی کمر پر جھول رہی تھی، ہوا کی وجہ سے اس کا دوپٹہ اڑ رہا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر وہ لائبریری کے اندر غائب ہو گئی۔ اس کی سفید کار کے پیچھے شانیار اپنی سیاہ کار میں بیٹھا بڑی توجہ سے لائبریری کے کھلتے ہوئے بند ہوتے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ پل ٹہر کر وہیں بیٹھا رہا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے تھا اور اس کے آس پاس کافی تیزی سے ہوا چل رہی تھی، اور ہوا جیسے ہی اس کے کانوں کے پاس سے گزرتی تو اسے ہوا سے اسے بہت سی آوازیں آنے لگتی۔ شانیار کو ایک دم محسوس ہوا کہ وہ آوازیں اسے واپس لینے آئی تھیں۔ ان آوازوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہیں ایک سمندر میں تیرتی کشتی پر سوار تھا۔ ماضی سے نکلنا آسان کیوں نہیں ہے؟ گہری سانس لے کر سر جھٹک کر دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ بھی ماضی کی کشتی میں ڈوب کر رہ گیا۔ یہ ایک جون کا دن تھا۔ یامیر کا شجر ہمیشہ کی طرح پرسکون ٹھہرا تھا۔ کچھ سنہری روشنیاں اندر سے بھی آ رہی تھیں۔ اس ایوان کی عمر لمبی تھی، وہ رات کو بھی اپنی بھرپور روشنیوں میں جاگتا تھا اور دن کو بھی۔ اندر معمول کا ماحول تھا، ملازموں کی تیز ہلچل تھی۔ کہیں ناشتہ لگایا جا رہا تھا تو کہیں ہٹایا جا رہا تھا، کوئی اندر آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ اوپری منزل پر موجود گلاس ڈور کے پار وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا تھا، اور اس کے اندر اگر ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کے بالکل سامنے بیڈ کے کونے پر ایک نرس بیٹھی، ہاتھ میں سوپ اٹھائے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر سفید دوپٹے کا حجاب تھا۔ اس کے گلے میں ایک ID کارڈ گھوم رہا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا، آیت ممتاز۔ آیت نے سامنے بیڈ پر لیٹی اس زخمی عورت کو دیکھا، جس کی ایک آنکھ پر پٹی تھی، اس کی دوسری آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی وہ نظریں چھت پر ٹکی تھیں۔ اس کا وجود بے جان محسوس ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ بے جان تھے۔
اس کے ہاتھوں پر مختلف نالیاں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ افسوس بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد سوپ سے ایک چمچ بھرا اور پھر اس پر 2-3 پھونک مارنے کے بعد اسے آگے بڑھا دیا۔ اس کا منہ کھول کر اس میں ڈالنے کی کوشش کی پر سوپ اس کے منہ کے پاس گر گیا۔ اس کے منہ کے اندر بس کچھ ہی قطرے گر گئے تھے۔ آیت نے ٹشو اٹھا کر اس کا چہرہ صاف کیا، پھر کچھ تھک جانے والے انداز میں اس نے سوپ کو میز پر واپس رکھ دیا اور کچھ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر وہ اٹھ جانے والے انداز میں تھوڑا اونچی ہوئی اور پھر آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اس کے گہرے بالوں کو سہلانے لگی۔ آیت کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ چہرہ بالکل بے تاثر تھا، سرد تھا، جیسے برف کی طرح ٹھنڈا ہو، بے جان ہو۔ رات کا وقت تھا جب آیت بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی اور اس کی پٹیاں بدل رہی تھی۔ اس ہفتے میں یہ پٹیاں وہ تیسری بار بدل رہی تھی۔ اس کی گردن و کان کی پٹیاں آہستہ آہستہ اتار رہی تھی اور ان کے نیچے موجود اس کا زخمی وجود دیکھتے ہی اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہری سانس لے کر پٹی اتار دی گئی۔ یہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس نے اسپتال میں بے شمار بیمار لوگ دیکھے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس عورت کے زخم اس کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھتے تھے۔ پورے 5 دن پہلے تو پر وہ گرم سوپ گرا تھا۔ تمہیں ابھی بھی بہت تکلیف ہوتی ہوگی نا؟ اپنے سوال پر وہ تھوڑا ندامت سے سر جھکا گئی۔ میں بھی نا، کیا پوچھنے لگ جاتی ہوں؟ مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ ہے میں بہت بڑی بے وقوف ہوں، کہہ کر وہ تھوڑی سی ہنس دی۔ اس کے بال آج پھیلے نہیں تھے، وہ ایک لمبی چوٹی میں بندھے تھے۔ وجود بہت نفیس تھا، مانو ہاتھ لگاؤ تو نشان پڑ جائے گا، مگر ہر نفیس چیز کی طرح اس کا وجود بھی اتنا ہی کمزور تھا کہ اگر کوئی انسان اس کے گرد کو پکڑ کر ہلکا سا زور دیتا تو وہ وہی موقع پر ختم ہو جاتی۔ آیت کا دایاں ہاتھ پیچھے کمر کی طرف گیا۔ اس کی نظریں اس کی گردن پر تھیں۔ اس کے ہاتھ نے اپنی کمر پر لگی جیب کی زپ آہستگی سے کھولی اور اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے میچ لیں اور پھر کھولیں۔ چلو آج تمہیں حسین بناتے ہیں۔ اس کی گردن پر نظر رکھتے ہوئے اس نے کمر سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس میں ایک نیکلیس تھا، وہ بہت چھوٹا اور پتلا تھا کہ دور سے تو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے وہ نیکلیس اس کی گردن پر پھیلا کر آرام سے اس کے زخم سے بچا کر رکھا۔ اس کی زخمی گردن پر ایک سنہرے مرہم کی طرح لگ رہا تھا۔ ارے یہ تو جیسے پناہ ہی تمہارے لیے تھا، اس نے قدرے ہنستے ہوئے کہا اور تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آیت نے فوراً نیکلیس اس کی گردن سے ہٹایا اور اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں فوراً بھینچ لیا۔ وہ بھاری قدم اٹھا کر اس کی جانب کندھے کے پاس آئی اور رک کر تھوڑا سا جھکی۔ آیت مڑی نہیں، بلکہ وہ اپنا آپ کو ان پٹیوں میں مصروف کیے بیٹھی تھی۔ تو اس نے پھر آج کچھ نہیں کھایا؟ کشش بھی پوچھتے وقت سنجیدہ تھی۔ جی نہیں، اس نے کپکپا کر جواب دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ سلامت ہیں؟ جی ہیں، اس کا منہ بھی ابھی تک سلامت ہے میرے خیال سے۔ جی، جواب دیتے ہوئے وہ تھوڑا سا ٹھٹکی۔ تو کل سے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں کھانا دینا تو کی؟ وہ تھوڑا اور جھکی تھی۔ جی دوں گی۔ اس کی دھیمی آواز بھی دھیمی پڑ گئی تھی۔ وہ مڑی اور چلتے ہوئے باہر چلی گئی۔ سڑک پر سبز پتے بھورے ہو کر گرے تھے جو بالکل سوکھ چکے تھے۔ رات کی سنسنی میں کچھ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، ٹھٹر ٹھٹر کی آوازیں۔ اسے ایک موٹر سائیکل رکی۔ اس نے ہیلمٹ اتار کر نیچے کیا، اپنا سر ادھر ادھر ہلایا اور اپنی موٹر سائیکل کو سڑک سے ہٹانے لگا۔ وہ موٹر سائیکل کو سڑک سے ہٹا کر درختوں کے بیچ لے گیا، جہاں سے کسی کا بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، پتوں کے کرچنے کی آوازیں اسی سر میں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ رکا اور ہیلمٹ اٹھا کر موٹر سائیکل کے سامنے لٹکایا۔ اس نے گہری سانس لی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک رومال باہر نکالا اور اسے اپنی ناک کے اوپر تک زور سے کس کے باندھا۔ پھر ہاتھ جیب میں ڈالا اور ایک ٹارچ نکالی اور اس کا ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ اس ٹوٹے ہوئے درخت کے جڑوں کے بالکل ساتھ سے گزر کر درختوں کے جھنڈ میں کھو گیا۔ وہ چلتا ہوا درختوں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز بمشکل ہی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ کو اونچا کیے اس میں ٹارچ پکڑے ہوئے تھا اور کافی محتاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ جانوروں کی آوازیں اب اور بھی تیز ہو رہی تھیں۔ وہ جیسے جیسے قدم اٹھا رہا تھا فضا میں گھٹن اور بھی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ آخر کار اسے وہ نظر آ ہی گیا، وہ سیاہ حویلی رات کی تاریکی میں مزید سیاہ لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے ٹہر کر دیکھنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی
چل منا، اب وقت ہے اصل مرد بننے کا، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن آس پاس کے درختوں میں اس کی آواز نے اونچی سرگوشی کی تھی۔ اس نے ٹارچ کو ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسایا اور اپنی ہڈی کی ٹوپی کو اپنے سر پر ڈھکیلا، جس سے اس کا پورا چہرہ ڈھک گیا تھا۔ منا آگے بڑھ اور اس کی دوسری طرف آیا، جہاں وہ گرل والا باڑ لوہے کا اسے ایک تو یہ کس طرح کے فونٹ میں لکھا ہے، ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ، سارے ورڈ الگ الگ ہے۔ منا آگے بڑھا اور اس کی طرف دوسری طرف آیا، جہاں وہ گرل والا بار تھا، لوہے کا بنا ہوا۔ اس نے اس کے اندر جھانکا تو سب کچھ اندھیرے میں نظر آیا۔ اس کو اس وقت سب کچھ سیاہ سفید نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ بند کی اور اسے اپنے پین کے پیچھے جیب میں ڈالا اور پھر اپنی آنکھیں پر ہاتھ رکھ کر اسے زور زور سے نوچا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو اب اسے سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا تھا۔ چاندی کی ہلکی روشنی میں اس نے اپنی آنکھیں ایک دو بار پھر سے بند کر کے کھولی اور پھر وہ گرل والے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے کونے میں ٹہر کر ایک نظر دوڑائی۔ حویلی میں موجود لان کے درخت سوکھے سوکھے لگ رہے تھے، پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ سامنے پارکنگ والی جگہ پر اور بالکنی پر کچھ پتے گرے نظر آ رہے تھے۔ اس حویلی کا واحد دروازہ بہت اونچا تھا، اس پر ایک بڑا کالا تالا تھا اور اس پر کافی دھول بھی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے منا کو لگا کہ اس نے وہاں آ کر غلطی کر دی۔ بھلا کوئی کیسے ایسے میں اتنے بڑے دروازے کو تالے کے کھول کر اندر جا کر واپس آ سکتا ہے؟ اور اس دروازے کو دیکھ کر تو یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دن پہلے کھلا ہے۔ اگر یہاں سچ میں اس عورت کو لایا گیا تھا تو پھر اس حویلی کی حالت کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں ایک دم چاچا کی آواز گونجی تھی، پیسے والوں کے سامنے گونگا بہرا اندر سب بن جایا کر منا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں چاچا، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اور فی الحال میں جانور نہیں، ایک مجبور اور ذرا سا لالچی انسان ہوں۔ خود کلامی کرتے اس کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ آئی۔ تجھے کیا پتا کہ میں نے چوری سے افسر صاحب کو جسٹس سے بات کرتے سنا تھا آج صبح آفس میں۔ کچھ بھی دستیاب ہونے پر وہ ڈھونڈنے والے کو موٹی رقم دیں گے نام میں۔ اوہ، تو پھر چل منا۔ اس سلاخوں کو چھوتے ہوئے دروازے کی دوسری طرف بڑھا۔ کیا ہوا کہ کوئی یہ دروازہ نہیں کھول سکتا تو؟ ٹھیک ہے، یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی تو آیا ہی تھا، لیکن وہ اندر کیسے گیا ہوگا؟ اب سوال یہ تھا کہ منا کو وہ راستہ کیسے ملے گا؟ اونچائی سے؟ ہاں، اونچائی سے ضرور نظر آئے گا اس حویلی کا نقشہ۔ اس کی نظر فوراً اپنے پاس کھڑے درختوں پر گئی اور پھر کوئی اونچا توانا درخت ڈھونڈنے چل دیا جہاں سے وہ اس حویلی بھی جھانک سکے۔ پولیس اسٹیشن میں اب اتنی گاڑیاں نہیں ٹھہری تھیں، بس دو ڈالے تھے۔ پولیس کی وردی پہنے کچھ لوگ ایک ڈالے کے ساتھ ٹھہرے تھے اور کچھ لوگ اندر کی جانب پولیس اسٹیشن کے بالکل باہر ایک سیاہ بڑی کار ٹھہری تھی، جس کے ڈرائیور نے یونیفارم پہن رکھا تھا اور اس کے سر کی ٹوپی اس کے بغل میں تھی۔ ایک لڑکا اس کے پاس کھڑکتی ٹرے کے ساتھ آیا۔ اس نے چائے کا کپ ڈرائیور کو پیش کیا۔ اس نے چائے اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس پھٹے کپڑے پہنے لڑکے کو دیکھا اور دوسری نظر اس کے پیچھے ٹھہرے ہوٹل کو، جس پر تنویر چل رہا تھا اور ایک آدمی ٹہر کر روٹیاں بنا رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر چائے پینے لگا۔ تو اس کیس کا کیا بنا؟ ایک بوڑھے سے شخص نے چائے کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس وقت اس پورے دروازے کے اندر والے کمرے میں بیٹھا تھا۔ بس تفتیش تو کروا لی ہے، لیکن کوئی سراغ ابھی تک ملا نہیں۔ جس طرف سے بھی دیکھو تو سارے ثبوت جا کر شانیار یامیر کے خلاف نکلتے۔ آخر اسے ہی تو ملی تھی سب سے پہلے وہ لڑکی۔ بہرحال تلاش جاری ہے۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے آئیبرو اٹھا کر لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ تو اسپتال ہے قریشی، اس کی حالت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے جسٹس صاحب نے اس کو بیان نہیں لینے دیا۔ پھر جیسے کہتے کہتے وہ خود چونکا اور تیزی سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے فرقان قریشی کو دیکھا۔ تو میں نہیں لگتا معید عثمان کہ یہ سب شانیار یامیر نہیں کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ اس لڑکی کا بیان کیوں نہیں لینے دے رہا۔ قریشی کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ ابھری اور کونیا میز پر جمائے آگے کو ہوا۔ تو پھر کیا خیال ہے معید، میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے؟ دیکھو ثبوت پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے، تمہیں زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اس نے چائے کو کپ کو میز پہ رکھ دیا۔ قریشی کا چہرہ سیاہ تھا، سفید قلموں والی شیو تھی۔ دیکھو قریشی، بالفرض اگر یہ کام جسٹس شانیار کا ہوتا بھی تو تب بھی اس کو گرفتار کرنا آسان نہیں تھا۔ اپنی خود کی فرم میں ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ہے اس کے پاس، اور اوپر سے وہ سیاستدان محمود تالوار جو عنقریب گورنر بن جائے گا، اس کا بھی تو بڑا ہاتھ ہے جسٹس شانیار میں یا امیر کے کندھے پر۔ ہم جیسے معمولی انسپکٹر تو اسے چھونے سے بھی ڈریں۔ تم شاید یہ بھی بھول رہے ہو وہ آدمی بدذات خود ہی اتنا گھٹیا ہے کہ ایک بار کوئی اگر اس کے خلاف چلا جائے تو اس بات کو یقینی بنائے کہ شانیار یا امیر کو علم نہ ہو، کیونکہ اگر اسے علم ہو جائے تو وہ آخری حد تک انہیں بھولتا نہیں ہے۔ ملامت سے جرجری لے کر کہتے موہت نے سیٹ کی پرس سے ٹیک لگائی۔ وہ تو مجھ پر چھوڑ دو، میرے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں اور کوئی ہمیں روکے گا بھی نہیں۔ ابھی وہ مزید توجہ سے کچھ کہہ رہا تھا جب موہت نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی۔ قریشی، میں جانتا ہوں اسے تمہاری پرانی دشمنیاں چل رہی ہیں، اس نے تمہارے بھتیجے کو پھانسی دی تھی، اور پھر بھی تمہیں عقل نہیں کہ جو شخص تمہارے جیسے خاندان کے فرد کو اتنے دھڑلے سے چھو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے دشمن پہلے بہت ہیں، مزید نہیں چاہیے۔ تم فضول میں اپنی دشمنی مجھ سے مت گھسیٹو۔ کہتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ پہلے بھی ابراہیم صاحب کو بیوی اور بیٹے کی موت کے وقت اس نے اچھا خاصا تماشا ڈالا تھا۔ میرے آفس آ کر اسے پوسٹ مارٹم کروانا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ قتل ہے، لیکن خیر مجھے پھر سے اس کے منہ نہیں لگنا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا فرقان قریشی چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ میری طرح تم بھی شانیہ یا امیر سے اتنی ہی نفرت کرتے ہوگے جتنی میں کرتا ہوں۔ تم سوچنے کا وقت لے لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو بھی تمہارا نام نہیں آئے گا۔ ہم میڈیا کے ذریعے پکڑوائیں گے اسے۔ اپنا موبائل والیٹ اٹھا کر وہ چہرے کے آگے ہاتھ لے جاتے ہوئے خدا حافظ کہتا مڑ گیا۔ پیچھے چائے کی خالی کپ کے سامنے بیٹھا موہت کسی گہری سوچ میں گم تھا۔